کسی مخلوق کے ہنسنے کا ڈر نکال دو، خالق کو خوش رکھو۔ آپ بتاؤ کہ شیر اگر آپ کو کوئی آرڈر کر رہا ہے سیاح کے لیے جنگل میں، اور لومڑیاں اور بندر کی جمع بنادر سب کہہ رہے ہیں دیکھو سیاح صاحب میرے مشورے پہ چلو، سیاح کہے گا شیر نے ہم کو یہ مشورہ دیا، تو بندر اور تمام لومڑیاں کہیں گی کہ ووٹ الیکشن کرا لو، ہماری میجارٹی زیادہ ہے۔ تو وہ کہے گا تمہاری میجارٹی 1,00,000 بندر بیٹھے ہو، ابھی شیر ہاں کر دے تو تمہارے وضو ٹوٹ جائیں گے، ہوا نکل جائے گی۔ لہذا جس کی طاقت زیادہ ہو اس کی بات مانیں گے۔ لہذا اب فیصلہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی طاقت زیادہ ہے یا تمہاری بیوی کی طاقت زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت زیادہ ہے یا ساری مخلوق ایک طرف ہو جائے؟ مان لو اگر پورا پاکستان سب کے سب میں ایک ہی داڑھی والا ہو تو جو اللہ والا ہوگا وہ ایک ہی داڑھی رکھے گا اور کہے گا کہ میں لومڑیوں کی اکثریت کے بجائے خالق شیر سے ڈرتا ہوں، اور شیر ہمیشہ الٹا تیرتا ہے، اگر مشرق کی طرف بہاؤ ہے تو مغرب کی طرف تیرے گا۔ شیر کا کام یہی ہے کہ جدھر دھارا آ رہا ہو دریا کا وہ دھارے پر نہیں بہتا، وہ دھارے کے خلاف الٹا اسی طرف بہتا ہے۔ یہ شیر ہونے کی علامت ہے، مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ سوسائٹی اور معاشرے سے مت ڈرو۔ دیکھو اللہ کی رضا کا دریا کس طرف ہے، اگر کوئی ہنسے تو تم ان پر ہنسو اور یہ کہو کہ تم ہنس تو رہے ہو، تم کو رونا پڑے گا اور ہمیں قیامت کے دن ہنسنا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک شخص نے داڑھی رکھی، سب نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ایک خاتون نے پردہ برقع لیا، سب نے ہنسنا شروع کر دیا۔ خاندان میں چاہے کوئی برقع نہ اوڑھے، تم تو برقع لو، اللہ کو راضی کرنے میں اگر فائدہ، عقل تمہارے کھوپڑی میں ہے یا نہیں، یا انٹرنیشنل بین الاقوامی ڈونکی اینڈ منکی ہو رہے ہو؟ بھئی اللہ کی طاقت زیادہ ہے یا ہنسنے والوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے برقع لیں عورتیں، اور مسلمان بھائی میرے داڑھی رکھیں اللہ کے لیے، اور وہ برقع لیں، ہنسنے والوں سے مت ڈرو۔ جب کوئی ہنسے تو یہ شعر یاد کر لو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، اے دیکھنے والوں مجھے، یہ خواتین بھی کہیں جو برقع لے کر کوئی ان کو ہنسے تو ان سے کہو ٹھیک ہے تم ہنس لو، مگر قیامت کے دن تم کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے چہروں کو بے نقاب مت چلو۔